اقبال کی طرف چلیں، تھوڑا سا ہمیں ان کا بھی انٹروڈکشن دیں اور پھر بعد میں ہم لنک بناتے ہیں کہ علامہ اقبال اور ایتھیزم کا کیا ریلیشن ہے، کیا ہم ڈسکس کرنے لگے انشاءاللہ۔ اچھا بالکل، دیکھو علامہ اقبال نا وہ اپنے آپ میں ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر یعنی صرف یہ کہنے کی بات نہیں ہے، ان کے اوپر لوگوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ان کے اوپر پی ایچ ڈیز کی ہیں، تو یعنی ہی از ہیوج، ٹھیک ہے، ہی از اے جائنٹ جب آپ ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور ان کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی فکر میں ایک ارتقاء ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سیکھتے ہیں، وہ چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں، وہ چیزوں کو پڑھتے ہیں، وہ اپنے خیالات کو بھی بدلتے ہیں، وہ نتائج کو بھی پہنچتے ہیں، وہ کریٹیکل انالیسس بھی کرتے ہیں۔ تو اقبال ہیو سو مینی ڈائمینشنز which you cannot cover in a video or in a book even، کہ جس کو آپ چاہیں کہ بھئی آپ اقبال کو پورا کور کر لیں۔ لیکن دیکھو اس بات کو جو مجھے اقبال نے جو سب سے پہلے امپریس کیا تھا نا، وہ اس بات پر کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ یار جس گروپ آف تھاٹ کو دیکھو وہ ایک دوسرے کے خلاف تو ہوا ہے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف تو فتوے لگا رہا ہے، لیکن ہر آدمی جو ہے نا اقبال کو اپنا مانتا ہے۔ یعنی ایک طرف زید حامد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا وہ ہر یعنی جہاد کے معاملے کے اندر وہ کچھ زیادہ ہی بعض اوقات اوور انتھوزیاسٹک بھی ہوتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں اس کے اندر، کہ ویری آپٹیمسٹ، لیکن اقبال کو وہ پوری طرح سے کوٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن کے پیغام کو کہتے ہیں کہ جی آپ اقبال سے جو ہے نا سمجھیں، اقبال کے اوپر جیسا قرآن کھلا ہے وہ آج تک کسی کے اوپر نہیں کھلا۔ یہ اسرار احمد صاحب کا بیان ہے، یعنی جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان پر جتنا کھلا، ٹھیک ہے، وہ شاید کسی اور پر کھلنا مشکل ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا اقبال پر کھلا، ٹھیک ہے، وہ کسی اور کے اوپر نہیں کھلا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیگر ان کو لیتے ہیں، مولانا طارق جمیل کو لے لیتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں جی آپ کو اقبال سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک آپ تبلیغ کے پیغام کو لے کر نہ نکلیں۔ آپ دیکھیں طاہر القادری صاحب جو بریلوی مکتب فکر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ اقبال کے بارے میں پورا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی جب تک آپ خود ہی کو نہیں پہچانیں گے، جب تک آپ اپنے روح کا وہ تزکیہ نہیں کریں گے، تب تک آپ اقبال کو نہیں پہنچ سکتے وغیرہ۔ کہنے کا مقصد یہ کہ گروپ آف تھاٹس جن کے اندر آپس میں بڑے بڑے ڈفرینسز موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جب اقبال کی بات کرتے ہیں تو ایک دم سے یکجا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اقبال کا ایسا ایک امیج ہے جو ان کے افکار سے پیش ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا بے اختیار سر جھکانے کو مجبور ہو جاتا ہے۔ آج کل میں باکسنگ بڑا دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے کو باکسر جو ہے بڑا ذلیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن جب بات آتی ہے محمد علی کی، ٹھیک ہے، تو سارے کے سارے یعنی وہ چاہے مائک ٹائسن ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسے ہو جاتے ہیں بالکل کہ بھائی محمد علی کے سامنے کچھ نہیں، ٹھیک ہے، ہی از دا گریٹسٹ، کہ محمد علی خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گریٹسٹ ہے، لیکن یہ ایک یعنی اس میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا جو ہے نا اسٹیچر ہے محمد علی کا باکسنگ کے اندر، ہی از اے لیجنڈ، ہی از ہیوج۔ اسی طریقے سے اقبال ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو چیلنج کرنا یا ان کو کوئی وہ کرنا، ہر بندہ ان کے ساتھ نا اپنے ریلیشن کو لے کے آتا ہے۔ تو دیکھو یہ تو ایک اقبال کا ایک اوور آل تاثر ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ باقی دیکھو اقبال کے اوپر بہت سے ادوار گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ایتھیزم سے ریلیٹڈ جو ہیں، جو ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے، ٹھیک ہے، اور شاید نہ تم نے سنی ہو اور نہ اکثر ناظرین نے سنی ہو یہ بات، لیکن جائیں اور اسے کنفرم کریں، دیکھیں میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا، کہ اقبال نے یہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیا، ٹھیک ہے، اور اس کو ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال نے بھی رپورٹ کیا، اور ان پر جو ریسرچ کرنے والے ہیں علیم صاحب، انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ اقبال نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں الحاد سے، ایتھیزم سے جب واپس آیا تو اس میں جو مجھے مدد کی، جس نے ایک یعنی ایک تو ظاہر ہے دین کا پورا معاملہ تھا، لیکن ایک جو مجھے مدد فراہم ہوئی وہ مجھے ورڈز ورتھ کی نظموں سے ہوئی، ولیم ورڈز ورتھ جو کہ لیک ڈسٹرکٹ کے اندر آپ ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ادھر بڑے شاعر انگلش کے گزرے، اس سے کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے نا الحاد سے بچنے میں یا الحاد کو ریفیوٹ کرنے میں یا سمجھنے میں بڑی مدد ملی۔ تو یہ بڑی حیران کن انکشاف ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہ ایسا ہی ہے، اور یہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے آرٹیکل میں باقاعدہ جو ان کے بیٹے ہیں تو اس کو باقاعدہ بیان کیا ہے کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی اس میں۔ تو یہ کیسے ہوا، تو اس کا جائزہ لیں تو بڑی دلچسپ حقیقتیں آتی ہیں۔ اقبال جو ہیں وہ مغرب میں آئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے فلسفی کو ان اینڈ آؤٹ پڑھا، یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ میں اور آپ ہیں کہ ہم نے کسی حد تک فلسفے کو پڑھا، ٹھیک ہے، یہاں آئے مغرب سے باتیں کری، اور آج کے ہم نے کسی ڈاکن کو سن لیا، تو جی سیم ہارس کو سن لیا، تو کرسٹوفر ہچن کو سن لیا، ٹھیک ہے، اور ان کو سن کے نہیں،
اقبال نے باقاعدہ فلسفی کو اسٹڈی کیا، وہ چاہے رسل ہوں اور بلکہ پروفیسر وائٹ ہیڈ جو ان کے پروفیسر ہیں، ٹھیک ہے، ان سے باقاعدہ پڑھ کے، پروفیسر آرنلڈ ان کے جو انویجیلیٹر یا ان کے جو وہ رہے ہیں سپروائزر، ان کے ساتھ بیٹھ کر جسے کہتے ہیں نا کہ گھول کے پی لینا، ٹھیک ہے، تو وہ مغرب کے تمام فلسفوں کو پیا. اینڈ دس واز دا ٹائم when Iqbal was in a position when he was rethinking everything. یعنی ان کے ذہن کو بھی چیلنج ہوا، جیسے ہر ایک سوچنے والے ذہن کو، جو خاص طور پہ اگر کوئی مشرق سے مغرب میں آتا ہے تو اس کے دماغ کو چیلنج لگتے ہیں، شوق لگتے ہیں کہ یار یہ کیا بات کہہ دی. یعنی جب وہ پہلی دفعہ کوئی آرگیومنٹ سنتا ہے تو وہ بڑا وہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے کہہ دیا، تو اس کو جو ہے نا وہ دیکھتا ہے. تو اقبال کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ معاملہ ہوا، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ علامہ نے ایک شعر بھی کہا تھا، یعنی ویسے تو کئی شعر کہے لیکن وہ یہ سمرائز کرتا ہے کہ عذاب دانش حاضر میں ڈالا گیا ہوں میں مثل خلیل. ٹھیک ہے، نہیں میں بھول رہا ہوں، ایک منٹ رکیے گا، کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں. یعنی جو ابھی کا جو آپ کی جو فلسفے ہیں، جو اس وقت کے جو پریزنٹ فلسفے ہیں، ان کے عذاب سے میں واقف ہوں. عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کہ مجھے ان فلسفیز کے اندر، ان ٹیچنگز کے اندر ڈالا گیا ہے مثل خلیل، خلیل کی مثال کی طرح، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح مجھے اس فلسفے میں ڈالا گیا. یعنی اللہ نے میرے لیے یہ پلان بنایا ہے، ایک طریقے سے ایک گاڈ پلان کا حصہ ہے کہ مجھے اس میں ڈالا گیا ہے کہ میں مثل خلیل جو ہے ان فلسفوں سے ٹکرایا ہوں. تو یہ ایک بڑی چیز تھی، اس میں اقبال شیٹرڈ ہوئے ہیں. اور اس وقت وہ جو ہے قرآن مجید کو انہوں نے بڑی مضبوطی سے پکڑا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر تفکر کو اپنا اور گہرا کیا. یعنی پہلے بھی وہ پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن اس وقت ان کا معاملہ کچھ اور ہی ہوا. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جب فلسفوں سے مقابلہ ہو تو پھر آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے قرآن کے طالب علم کی. اور دوسری طرف انہوں نے جو ورڈز ورتھ کی بات کی ہے، I'm taking you back over there، کہ ولیمز ورڈ ورتھ کی، تو ادھر سے کیا معاملہ لیا؟ وہاں کوئی الہامی باتیں نہیں ہو رہی، لیکن ورڈز ورتھ کی نظمیں آپ کو فطرت کے بارے میں آشکار کرتی ہیں. یعنی وہ فطرت کے بارے میں، فطری مناظر کے بارے میں بیان کرتی ہیں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے لیک ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ ایک مقام ہے جہاں پر ورڈز ورتھ جو ہے وہ اپنی نظمیں لکھا کرتے تھے، اور وہ بڑی اللہ کی جو ہے نا وہاں پہ آپ کو قدرت کے شاہکار دیکھنے کو ملتے ہیں، اور آپ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ بھائی اس نظام کے پیچھے کیسی زبردست ہستی موجود ہے. ویسے ہی اقبال کا تعلق سیالکوٹ سے، ٹھیک ہے، اور ان کا بھی معاملہ جو ہے، انہوں نے ایسے علاقے دیکھے ہیں جو کہ اتنے روبسٹ نہیں تھے. یعنی وہ کوئی لندن نہیں تھا، وہ کوئی کراچی نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ جس کے اندر نیو یارک نہیں تھا اس کے اندر، بلکہ وہ نیچر سے، فطرت سے قریب رہے. ان دونوں شاعروں کی فطرت قریب تھی، اور انہوں نے جب فطرت کے مناظر کا جائزہ لیا اور ساتھ میں اس فلسفے کو بھی دیکھا جو آپ کو اس فطرت کو صرف ایک میکانک کی پروسیس کے طور پر انٹروڈیوس کر رہا ہے، تو ان کے اوپر یہ باتیں منکشف ہوئیں کہ نہیں، یہ جو ہے نا نہیں ہو سکتا، دس از ناٹ ٹرو. ٹھیک ہے، تو وہ ہے نا کہ فطرت کے رازوں کی کرتا ہے پاسبانی، یا مرد صحرائی یا مرد کوہستانی. ٹھیک ہے، یعنی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یعنی فطرت کے جو راز ہیں، جو سیکرٹس ہیں، ان کو سمجھتا ہے، ان کی نگہبانی یا ان کی حفاظت وہی شخص کر پاتا ہے جو یا تو فطرت سے قریب رہتا ہو یا پہاڑوں میں رہتا ہو، ان چیزوں کو دیکھتا ہو. یہ جو شہروں کے اندر بیٹھ کر اور وہ سگار سلگا کر اور جی وہ ایک سوٹ پہن کر اور وہ اپنا چشمہ ٹھیک کر کے جو بات کرنے والا معاملہ ہوتا ہے، وہ ایک انٹلیکچوئل نشہ ہے، چسکا ہے، جس کے اندر آپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس چیز کو نہیں دیکھ پاتے، اس کو قریب نہیں پکڑ پاتے. تو یہ اقبال کا ایک معاملہ تھا کہ جس کو انہوں نے، نہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اقبال جو ہے وہ الہاد کی وادیوں کے بڑے قریب سے ہو کے آئے ہیں، یا اس کے بالکل جسے کہتے ہیں کہ اندر ہوتے ہی باہر آ گئے. ٹھیک ہے، یہ اقبال کے اسٹیٹمنٹ سے ظاہر ہوتا ہے. تو دس از ون تھنگ. اچھا، دوسرا ایک چیز زین بھائی، یہاں پہ مجھے ایک بات دماغ میں آئی ہے. میں ایک بک پڑھ رہا تھا محمد علامہ اقبال کے بارے، اور انہوں نے یہ کہا تھا، ایک اپنی شاید شاعری میں کہا ہوگا یا اپنی رائٹنگز میں کہا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ جو ویسٹ میں لوگ ہیں انہوں نے ترقی بہت کر لی ہے دنیاوی طور سے، جیسے سائنسز میں اور انڈسٹریلائزیشن میں ایکسیٹرا، لیکن ان کے اندر سے دل خالی ہے. انہوں نے یہ نوٹ کیا تھا. اور یہ آپ جیسے کہہ رہے، جو انسان فطرت کے اوپر ہو، اس کو فطرت کی سمجھ ہو، تو اس کو یہ چیز کھٹکے گی صحیح سے، اور اس کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ صحیح نہیں ہے، اندر سے بندہ خالی نہیں ہو سکتا.
یعنی سوچو نا، جو آج ہمیں تصور سیم ہیرس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کا دماغ صرف ایک کیمیکل کمپوزیشن ہے، ایک کیمیکل لوچا ہے جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے، تو آپ کی ماں کی ممتا کی پھر کیا اہمیت ہے؟ ہوں، یعنی وہ تو صرف ایک کیمیکل کمپوزیشن ہے جو بس کریٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ یعنی جو جو تصور یہ لوگ پیش کر رہے ہیں وہ اتنا انسانیت سے خالی اور اتنا روح سے بے نیاز ہے کہ وہ انسان کو بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے، اور یہ خود بھی نہیں سہ سکتے. یعنی یہ ہوں، انسان کی اپنے شاکلے کے خلاف ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ سیم ہیرس بھی جو ہے نا وہ بدھسٹ والی میڈیٹیشن کر رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے، ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ شکر کے فضائل پر جو ہے نا درس دے رہے ہوں گے ہوں، بیٹھے ہوئے، اور دوسری طرف یہ بھی بتائیں گے کہ جی جو ہے نا یہ صرف کیمیکل کمپوزیشن ہے. اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ از اے بگ کانٹرڈکشن. یعنی اقبال نے اس کو ریئلائز کیا، انہوں نے اپنی فطرت کو بھی دیکھا، انہوں نے اس نظام کو بھی دیکھا، پھر انہوں نے کیپٹلزم کے اوپر بڑا جو ہے نا وہ اس کو دیکھا، اور دیکھا کہ یار یہ تو صرف استحصال کی بات ہے. انہوں نے جمہوریت کو دیکھا کہ جس جمہوریت کی بات ہو رہی ہے وہ ویسے تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن وہی جو انہوں نے کہا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں افراد کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، ٹھیک ہوں، ہے، لائک جسٹ کاؤنٹ کر لیے کہ اب وہ اس کے اندر، لیکن انہیں تولن ان کی ویلیو نہیں ہے، ان کو ویلیو کر کے نہیں دیکھا جاتا بھائی کون کس قابل ہے، کس نہج پہ ہے. تو ہی واز کریٹیکل اباؤٹ آل دوز تھنگس. تو انہوں نے اسٹڈی کیا، ایک اسٹیج کے اوپر ایڈمائر کیا چیزوں کو، اینڈ دین وین ہی فائنڈ آؤٹ، وین ہی اسٹیبلش، دین ہی ریجیکٹڈ دیم اینڈ ہی ریفیوٹڈ دیم وتھ فل آنےسٹی. تو ہوں، یہ چیز ہوئی. اور پھر دیکھو وہ جو میں نے شعر جو تمہیں سنایا تھا کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، ٹھیک ہے، تو یہ خلیل کی اگزامپل کیوں دی اقبال نے؟ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلامی کی کیوں دی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو ہمیں قصہ بتایا گیا قرآن مجید میں وہ بھی کیا ہے؟ وہ فطرت کے مظاہر پر غور ہے. یعنی پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی بت یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے جو میں خود ہاتھوں سے بناتا ہوں توڑ دیتا ہوں. پھر وہ کہتے ہوں، ہیں یہ سورج خدا ہے، یہ چاند خدا ہے، یہ ستارے خدا ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نہیں یہ تو ڈوب جاتے ہیں، ایسے تو کسی نظام میں باندھا ہوا، ایسے تو کوئی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو چلانے والا میرا خدا ہے. تو یعنی ایک ہوں، ایک ریشنل پروسیس ہے، ایک انٹلیکچوئل جرنی ہے جس سے جو ہے وہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام گزرتے ہیں اس میں. تو یہ اس مثال سے یا اس مناسبت سے اقبال ہم تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ بھائی میں بھی دانش حاضر کے اندر یہ جتنے بھی فلسفی ہیں، یہ کانٹ، یہ ہیگل، یہ جتنے بھی تم نام لے لے کر، رسل کا نام لے کر اور سوکریٹیز کا نام لے کر جو ہے نا تم بالکل سجدہ ریز ہوئے ہوئے ہوتے ہو، میں نے ان کو بہت پڑھا ہے، ان کو اندر جا کر پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر پی ایچ ڈیز کی ہیں اپنی ہوں، اس میں، اور اس کے بعد جو ہے میں ان حقیقتوں تک پہنچا ہوں جو میں آج تمہیں بتا رہا ہوں. تو دس واز ہز لائک فرسٹ فیز جس کو کہنا چاہیے، جو ایک انٹلیکچوئل. اس سے پہلے میں بچپن میں تو نہیں جا رہا کہ بچپن میں کیا تھا، ظاہر ہے وہ ایک ان کا ایک صوفی گھرانہ رہا ہے، اس میں قرآن مجید سے ہمیشہ شغف ہے، ان کے والد کا ان کو یہ کہنا کہ بھائی تم قرآن مجید اس طرح پڑھا کرو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے، یہ آیات تم پر نازل ہو رہی ہیں، اتنا زیادہ تم جو ہے نا اس کو جو ہے نا اپنے اوپر وہ رکھ کر کے جو ہے نا ایک درجہ احسان میں جا کر اسے پڑھو. یہ پوری تربیت ہے جو ان کی ہوں، گزری ہے. لیکن اس کے بعد جو ایک جس کو کہتے ہیں نا ہمارے اندر بھی جو تبدیلیاں آتی ہیں، یعنی موروثی طور پہ تو کوئی ہندو بھی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں جیسے عمران کے ہی سفر سے واقف ہوں کہ تم نے ایک بڑا عرصہ ڈپریشن میں گزارا اپنے، جب تم اپنے انٹلیکچوئل جرنی کو تم نے شروع کیا ہے، جب تمہارے دماغ آیا، یعنی ٹین ایج جسے کہتے ہیں، اس ہوں، وقت آپ کو جب آپ نے سوچنا شروع کیا، ٹھیک ہے، تو اور میرے ساتھ یہ ہوا، میں تھوڑا سا ذرا لیٹ لطیف تھا تو تمہارے بعد شروع کیا میں نے، لیکن میرے ساتھ بھی یہ ہوا، ٹھیک ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ آنسو گر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور روتا ہوا جا رہا ہوتا تھا اللہ سے مانگتا ہوا، نہ سمجھ آتا تھا کہ کیا الحاد میں تو نہیں چل، یا کبھی لگتا تھا کہ شاید الحاد ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کبھی لگتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، کبھی لگتا تھا وہ ٹھیک ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنا سودا بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے جی مجھ سے خدا لے لو، مجھ سے خدا لے لو، مجھ سے مذہب لے لو، مجھ سے دین لے لو، مجھ سے فرقہ لے لو، مجھ سے مسلک لے لو، مجھ سے دنیا لے لو، ٹھیک ہے. تو وہ تو اس کے بعد جب تحقیق کی، جب ہم نے کہا کہ اچھا بھائی اب پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے قرآن مجید کو بھی اسٹڈی کیا، ٹھیک ہے، صرف اس کو ثواب کے لیے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، ان فلسفوں کا بھی جائزہ لیا، ایتھیزم کو بھی دیکھا، مذاہب کو بھی دیکھا، تو اس نتیجے پر پہنچے. تو اقبال جو ہے وہ اس سب سے گزر کر جو ہے وہ اس نہج پر پہنچے. تو پھر اقبال نے اس کے بعد جب اپنی پوری وہ لکھنا شروع کیا، جب پختہ ہو گیا ان کا شعور، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کیا، تو ان کی ایک سائڈ تو وہ ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں ہم سب بات کرتے ہیں، اور وہ ان کی شاعری ہے. یعنی اقبال کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال نے شاید اپنا سارا فلسفہ شاعری کے ذریعے منتقل کیا. تو ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو ہے نا وہ بال جبریل ہے، وہ ارمغان حجاز ہے، اور ان کے جتنے بھی جو ہے وہ کلیات اقبال کے اندر
ان کے جو دیوان ہیں وہ سارے جو ہے نا ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، اشعار آ جاتے ہیں. لیکن اقبال کا جو ایک اہم ترین کام ہے وہ اکثر لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت ہی اہم کام ہے. اور وہ کام یہ ہے کہ اقبال نے در حقیقت کچھ خطبات بھی دیے اور اسے نثری صورت میں یعنی ریٹن فارم کے اندر شائع کیا، کتاب کی صورت میں. تو ایک طرح سے کتاب لکھی انہوں نے جس کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام. ٹھیک ہے، یہ کتاب جو ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم ہے اقبال کو سمجھنے کے لیے. یعنی ورنہ پھر یہی ہوگا کہ ہر بندہ اپنا فلسفہ جو ہے نا وہ اقبال سے نکال کر جو ہے نا دہرا دے گا. لیکن ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس کے پریفیس میں اقبال نے بیان کیا کہ شاعری جو ہے وہ مبہم ہوتی ہے، وہ ویگ ہوتی ہے، انکلیئر ہوتی ہے، لوگ اسے اپنے معنی خود پہنا دیتے ہیں. تو ہی ایکچولی فیل دا نیڈ ٹو ڈیلیور دا میسج ان دا پلین کلیئر ورڈز. although that book is a small concise یعنی بڑی مختصر ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن وہ کتاب بڑی مشکل ہے کیونکہ اقبال جو ہے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ایک امید رکھتے ہیں کہ ان کا جو قاری ہے جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے وہ شخص فلسفے سے بھی آگا ہے. یعنی اسے مجھے نہیں سمجھانا پڑے گا کہ ہیگل کیا کہتا ہے اور کانٹ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو پہلے سے سمجھتے ہیں کہ اسے پتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تصوف کے بھی جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ وحدت الوجود ہو، چاہے وہ وحدت الشہود ہو، چاہے جو ہے وہ فنا فی الوجود ہو، اور یہ جتنی بھی اصطلاحات اس سے بھی آگاہی ہے. وہ قرآن حکیم کے بھی جو ہے تمام معنی کو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک ایسے قاری کو یہ کتاب دیتے ہیں جو پہلے سے لٹریٹ ہے، جو ایک جرنی سے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ پہ ایک انٹلیکچوئل سطح پہ کھڑا ہوا ہے. یعنی یہ کہنے میں کوئی مجھے آر نہیں ہے کہ ہی از ایکچولی ایڈریسنگ دی ایلیٹ کلاس. اور ایلیٹ سے مراد میری امیر نہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، وہ لوگ جو کہ مائنڈ میکرز ہیں، جو کہ ذہن سازی کرتے ہیں، ان کو وہ مخاطب کر کے جو ہے نا اس میں وہ بات بیان کر رہے ہیں. اور اس کے اندر وہ فلسفہ بھی آپ کو خوب ملے گا، اور آپ میں اس کو قرآن بھی ملے گا، اور اس پہ آپ کو تصوف پر تنقید بھی ملے گی، اس کے حق میں بھی بات ملے گی، اور بہت کچھ ہے. یو کین اگری، یو کین ڈس اگری، لیکن اقبال نے وہاں پر اپنے پورے فلسفے کو پیش کیا. تو یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے جو میں اقبال کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جزاک اللہ خیر عظیم بھائی، ماشاء اللہ، ویری ڈیٹیلڈ. تو ابھی عظیم بھائی آپ بتائیں، دیکھیں اقبال ویسٹ آئے، انہوں نے یہاں پہ اسٹڈی کی، اپنی ایجوکیشن کی، پھر واپس گئے پاکستان. اور تو آپ یہ بتائیں کہ جو انہوں نے یہاں پہ جو ویسٹ میں ایتھیزم کو ایکسپیرینس کیا، انہوں نے وہ اسپیسیفکلی کیا انہوں نے نوٹس کیا، اور انہوں نے کیسے اس کو چیلنج کیا اس ایتھیزم کو، اور کیوں کیا ہے؟ بہت سی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ان کے سامنے، یعنی جب انہوں نے ابتدا میں جائزہ لینا شروع کیا، تو جب آپ اتنے ذہین لوگوں کو پڑھتے ہیں، یعنی یہ بات تو ہم نہیں کہیں گے نا کہ بھائی کوئی اگر کانٹ ہے یا رسل ہے یا ہیگل ہے یا اور کوئی ہیں، جتنے بھی یہ بڑے ذہین لوگ تھے. لیکن کیا ذہین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لازمی درست ہوں؟ یہ ضروری نہیں. یعنی ذہین لوگ ہندوؤں میں بھی پیدا ہوئے ہیں، یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں، ملحدوں، ہر جگہ میں پیدا ہوئے ہیں. تو ذہانت اس بات کا معیار نہیں ہوتی کہ آپ لازمی طور پہ صحیح ہوں گے. لیکن ذہین آدمی کی بات جو ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے پہنچتی ہے، یعنی آپ ایک لمحے کو سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے فلسفوں نے ابتدا میں اقبال کو متاثر کیا کہ یار یہ بڑی لاجیکل بات کہہ رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے اس کا کریٹیکل انالیسس کیا، جب اس کے اندر اتر کے دیکھا، تو اس کی کمزوری ان پر واضح ہونا شروع ہوئی. ٹھیک ہے، اور وہ کئی درجات کے اندر، کئی لیئرز میں واضح ہوئی. یعنی جیسے کہ یہ بات واضح ہوئی کہ جو خدا کا انکار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی بنیاد ہی درست نہیں ہے. یعنی آپ جن چیزوں پر بنیاد رکھ رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ پرابلم آف ایول کے اوپر بنیاد رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ جو ہے نا اس پر بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جی لوگ مر رہے ہیں یا یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس پر بنیاد، دس از ناٹ ٹرو. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں الہاد سے منسوب کر کے، وہ الہاد کا حصہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی یہ تو ایک بے روح نظام کو کھڑا کر رہا ہے، اور خدا کے جو وجود کے انکار کے جو استدلال پیش کر رہا ہے، اس کی کوئی بھی جو ہے وہ ٹھوس بنیاد نہیں ہے. تو اس طریقے کی بہت سی چیزیں. اور یعنی جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑی چیز فطرت تھی ان کے لیے. یعنی آج مجھے سچی بات یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے جب میں اپنے بعض مذہبی دوستوں کو بھی یہ کہتے سنتا ہوں، انہوں نے اس مقدمے کو بائے کر لیا کہ جی ڈیزائن آرگیومنٹ فیل ہو گیا. ٹھیک ہے، کہاں سے فیل ہو گیا؟ یعنی یہ کون کہتا ہے کہ ڈیزائن آرگیومنٹ فیل ہو گیا؟ لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں جی کانٹ نے پیش کر دیا اور یہ کر دیا، ہم نے بھی پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ میرا ارادہ بھی ہے کہ تفصیل سے گفتگو کریں گے اور اس کی کتاب سے لے کر بتائیں گے کہ کیا سقم ہے اس کے اندر.
یعنی لیکن یہ بات کے ڈیزائن آرگیومنٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا یہ سب سے بڑا آرگیومنٹ کیا ہے. یعنی تمہارا اپنا وجود کہ تم کیسے ڈیزائن ہوئے اور اس کائنات کا وجود جس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو. ملائکہ کو تو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے, اللہ کو تو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے, ان کو تو تم لاجیکل اس سے پہنچتے ہو, تمہارے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے, اس سے تم مانتے ہو اور ایمان لے کر آتے ہو. لیکن جن چیزوں کو دیکھ رہے ہو اس کے اندر ایک بہت بہترین ڈیزائن موجود ہے. اب یہ بات کہنا کہ جی آپ کا اپینڈکس ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے, وہ آج آپ کو سائنس نے بتا دیا. یعنی کل تک اس کا کوئی فائدہ نہیں بتایا جا رہا تھا, آج سائنس اس کے کئی فائدے بتانا شروع ہو گئے کہ نہیں جی اس کا فائدہ بھی ہے. تو کل سائنس ان چیزوں کا بھی مطلب بتانا شروع کر دے جن کے بارے میں آپ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیکار چیز ہے. کیسی بے وقوفی ہے, کیسی حماقت ہے, ٹھیک ہے. یعنی اور دوسرا یہ کہ کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ چیز جو ہے نا واقعی غلط ہو گئی. یعنی یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ کا وزڈم لامحدود ہے, آپ سب باتوں کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. وہی بات کہ آپ پکسل جانتے ہیں اور آپ پکچر جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اللہ جانتا ہے. تو کچھ چیزیں ہو سکتا ہے آپ پر ابھی واضح نہیں ہوئی ہوں, تو اس کے اندر حقیقی رویہ یہ ہے کہ آپ انتظار کریں کہ جیسے آج جو ہے وہ بہت سی ایسی باتیں واضح ہو گئی جو کل واضح نہیں تھی, اسی طریقے سے جو آج واضح نہیں ہے وہ آنے والے کل میں واضح ہو جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اس چیز کو. لیکن اس کو اس بات کی بنیاد بنا لینا, تو اقبال نے اس ڈیزائن کو دیکھا ہے, اس فطرت کو سمجھا ہے, ٹھیک ہے. اور وہی بات جو قرآن مجید میں بتایا جاتا ہے, نہیں اقبال بچے کیسے ہیں اور وہ کس طریقے سے اسی کی تلقین بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ یہی ہے کہ وہ تذکر اور تفکر دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی وہ جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کے عقل والوں کے لیے آیات ہیں ان ساری زمین آسمان کے اندر, ان کاسموس کے اندر, ان سب چیز کے اندر. اور یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دے ڈو ریسرچ, ٹھیک ہے. دے ہیو دیٹ سائنٹیفک مائنڈ سیٹ ٹو اینالائز کہ یہ کائنات چل کیسے رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ھذا باطلا, کہ یہاں کوئی چیز تو نے اللہ کوئی باطل پیدا نہیں کیا ہے, کوئی فضول پیدا نہیں کر دیا, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اے گیم آف ڈائس, ٹھیک ہے. اس کا آپ اس کو ربط سمجھ آتا ہے, لیکن ان دونوں کا اجتماع ہوتا ہے تو بات بنتی ہے. اگر آپ اس میں سے تذکر کو مائنس کر دیں یا تفکر کو مائنس کر دیں تو آپ آدھی جگہ پہ پہنچتے ہیں. اور یہی آج بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد آپ کو تذکر کرتی نظر آئے گی کہ تسبیحیں پڑھی جا رہی ہیں, مراقبے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن تفکر جو ہے نا غائب ہے اس میں کہ وہ کائنات کو دیکھیں اور ان سب کو دیکھیں جو کبھی ہماری میراث ہوا کرتی تھی سائنس, جابر بن حیان سے لے کے الرازی الفندی, ان سب کی بات جو ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, وہ چھوڑ دیا. اور ادھر جو معاملہ ہے جو ہم سائنٹیفک کمیونٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں صرف تفکر ہے اور تذکر نہیں ہے. اقبال نے ان دونوں کو پکڑا ہے, ٹھیک ہے. اقبال ایک طرف تفکر کرتے ہیں, دوسری طرف تذکر کرتے ہیں, اور تذکر بھی اس حد تک کرتے ہیں کہ صرف نماز روزے تک وہ نہیں ہے, بلکہ وہ تہجد کا خاص اہتمام کرتے ہیں, اس کی خاص تلقین کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی میں آپ کو ان کا ایک شعر سناتا ہوں کہ دیکھیے کہ ذہن سے اس وقت نکل جاتا ہے کہ راضی ہو غزالی ہو, عطار ہو رومی ہو, راضی ہو غزالی ہو, یعنی مولانا عطار جیسے بڑے ہو, عطار ہو رومی ہو یا مولانا روم جیسے بڑی شخصیت ہو, عطار ہو رومی ہو, راضی ہو غزالی ہو, چاہے امام راضی جیسا بڑا مفسر ہو, چاہے امام غزالی جیسا بڑا فقیہ ہو. تو عطار ہو رومی ہو, راضی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. یعنی کچھ ہاتھ نہیں آتا, کوئی چیز نہیں بن سکتے, نہ آپ عطار بن سکتے ہیں, نہ رومی بن سکتے ہیں, نہ راضی بن سکتے ہیں, نہ غزالی بن سکتے ہیں, جب تک آپ رات میں یا شب میں اللہ کے سامنے جھکے نہیں. بے آہ سحر گاہی, جب تک آپ کی آہ نہ نکلے اللہ کے سامنے رات میں آپ تو یہ ساری چیزیں جو کھلتی ہیں یہ اسی وقت کھلتی ہے. تو انہوں نے ایک طرف تذکر کو پکڑا اور دوسری طرف تفکر, تو ان کا کوئی چھپا ہوا ہے ہی نہیں کہ آج ان پر پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں ان کے افکار کی, ان کی فلسفی کے اوپر, ان سب چیزوں پر. تو اس کا وہ نتیجہ ہے جو ہمیں اقبال کی ایک جائنٹ پرسنالٹی کی صورت میں نظر آتا ہے, اور اسی کی ترغیب وہ ہمیں دیتے ہوئے بھی نظر آتا ہے.